وقال الله تعالى في موضع آخر: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ تمام طرح کی تعریفیں، خوبیاں اور برائیاں اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے، جس نے اپنی کمال حکمت سے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں ان کی بود و باش اور ان کی زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا کر دیں جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اللہ نے ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور جہاں اس کی غذائی ضروریات کی تکمیل کی، وہیں اس کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس کے اوپر وہ چیزیں فرض کی جو اس کی روح کے لیے غذا ثابت ہوتی ہے۔ محترم سامعین، قریب ہی وہ مہینہ ہم پر جلوہ افروز ہونے والا ہے، جو مہینہ سراپا رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے ذریعے گناہوں سے دبے ہوئے اور گناہوں سے بوجھل قلوب کو پھر سے ایمان کی تازگی عطا کرنے کے لیے، دلوں کی تاریکی اور اندھیرے کو دور کرنے کے لیے یہ عظیم مہینہ جو ہم رمضان المبارک کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں وہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال احسان ہے کہ ہمیں اس نے یوں ہی بیکار نہ چھوڑا، بلکہ ہمارے قلوب کو جو گناہوں کے بوجھ سے سخت ہو چکے ہیں، جن کے اندر قسوت پیدا ہو گئی ہے، جو روحانی غذا کی تلاش میں ہیں، مادیت کے اس دور میں جب ہر شخص آسائش اور آرام کی ساری سبیلیں اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، اور اس تگ و دو میں ہم اس پہلو کو فراموش کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو چیزیں ہماری روح کے لیے ضروری ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلق و اضطراب، پریشانی، شقاوت اور حرمہ نصیبی کا احساس ہر دم اس شخص کو ہوتا ہے جس کے دل میں، یا کہہ دیجئے جس کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی حرارت ایمانی باقی ہے۔ اسے ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے روح کی سعادت اور خوشی کا ذریعہ بن سکے۔ اور ایک مشہور حدیث آئی ہے، گرچہ اس کے سند میں ہلکا ضعف ہے، کچھ علماء نے حسن قرار دیا: ان للہ نفحات من داری فتعرضوا لها۔ اللہ کی رحمت کے کچھ جھونکے چلتے ہیں، ان جھونکوں سے خود کو مستفید کیا کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہم پر بے حد مہربان ہیں، ہمارے والدین سے بھی زیادہ مہربان، اور جس کی رحمت کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اس نے اپنی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کو اس دنیا پر نازل کیا، صرف ایک حصہ، اور اس ایک حصے کی رحمت کا مظہر دیکھیے گا کہ اسی رحمت کے بنا پہ ایک ماں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے خود کو قربان کر لیتی، ایک والد اپنے بچے کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی کو کہہ دیجیے جھونک دیتا ہے، وہ زمانے کے سرد و گرم سے خود کو پریشان کرتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اس کے بچے کے اوپر کسی طرح کی تکلیف نہ آئے۔ یہ ایک حصہ ہے رحمت کا جو اللہ نے انسانوں اور مخلوقات کے بیچ ڈال دیا ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک حصے کی جو رحمت اللہ نے اتاری ہے، اسی کے بنا پہ دیکھیے گا کہ ایک چوپایا، ایک جانور اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو اٹھا لیتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روند جائے اس کے پاؤں تلے آ کر۔ تو اللہ کی وہ 99 رحمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے، اس رحمت کا اندازہ کیجیے۔ اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
والذین هم بآیاتنا یؤمنون، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے اور ان قریب میں نے اسے لکھ رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آج کے اس ماحول میں کہ جب ہمارے قلوب کو ضرورت ہے ایمانی غذا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو لا کر ایک طرح سے ہماری تربیت کا انتظام کیا۔ ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے، اس پہلو کی طرف دھیان نہیں دیتے جو پہلو ہماری دین دنیا دونوں کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کے اندر مشہور حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من احب۔ یاد رکھو لوگو، اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ویسے ہی تقسیم کر رکھا ہے جیسے تمہاری روزی تقسیم کر رکھی۔ تو کوئی شخص با اخلاق ہے، حسن خلق کا مالک ہے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، جس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی انسان خوش ہو جاتا ہے، تو سمجھیے کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے اس شخص کو عطا کی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت، کیونکہ جس طرح اللہ نے روزی تقسیم کر رکھی ہے ویسے ہی حسن خلق کو بھی اللہ نے تقسیم کر رکھا۔ کہا وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَا يُحِبُّ، اللہ دنیا جسے چاہتا ہے جسے نہیں چاہتا سب کو دیتا ہے۔ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن ایمان اسی شخص کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم اس چیز کے پیچھے بڑے پریشان ہیں جو ہمیں انشاءاللہ ملنے کو ہے، کیونکہ اللہ نے لکھ رکھی ہے، اور اس چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے جو اللہ اپنے محبوب لوگوں کو ہی دیتا ہے، اور وہ ہے ایمان کی دولت۔ قرآن کریم میں 80 مقامات پر اللہ نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے، روزی کی، کہ ہم نے انسانوں کی روزی اپنے ذمے لے رکھی، مختلف آیات، اور ایک جگہ شیطان نے وعدہ کیا ہے، تو اللہ کے 80 وعدے ہیں 80 جگہوں پہ، اور شیطان نے ایک وعدہ کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان آپ سے 2 وعدے کرتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے، برائیوں کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ اپنے فضل اور وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ انسان کتنا حرمہ نصیب ہے کہ دیکھ چاہیے کہ اللہ کے 80 وعدے کو ایک جگہ رکھ دیتا ہے، شیطان کے ایک وعدے کو، کہ وہ ڈراتا ہے ہمیں روزی اور دنیا کی محرومی سے، تو ہم شیطان کے وعدے پہ آ جاتے ہیں جھانسے میں، اللہ کے وعدے کو بھول جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا۔ ایک روبوٹک زندگی، روبوٹ والی زندگی ہو گئی، صبح شام کھانے پینے سونے اسی طرح کے مسائل ہو گئے، ہر شخص اس سے پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ تو توفیق کی کمی نے لوگوں کو مشین بنا دیا، سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں، ایمان کا جائزہ لینے کا وقت نہیں۔ اللہ نے ایسے اوقات اگر لائے ہیں تو ان اوقات کو سے کس طرح خود کو استفادہ کرنا ہے، اس کی توفیق بہت کم ملتی ہے، اور ملے گی بھی اس شخص کو جو کوشش کرتا ہے۔ علی قدر النیت تأتی العزائم، ابن القیم نے مدارج السالکین میں لکھا کہ انسان کی نیت جیسی ہوتی ہے اللہ کی مدد ویسی ہی آتی۔ تو اگر ہدایت کے ہم جتنے حریص و خواہاں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہدایت کا انتظام کرے گا۔ آ رہی ہے اس ٹاپک پہ باتیں۔ اس مہینے میں جو آ رہا مہینہ، ہر شخص اپنے نظریے سے سوچتا ہے۔ اگر بزنس مین ہے تو وہ بزنس کے نظریے سے سوچتا ہے، کھیل کود کرنے والے، لہو لائف میں مشغول رہنے والے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان کی طویل دن کو بھوک کی حالت میں کیسے گزارنا ہے اور رات میں کیا کرنا ہے، تو کیرم کی مجلسیں سجائیں اور نہ جانے کن کن چیزوں میں الجھیں گے۔ اور کچھ وہ اللہ کے خوش نصیب بندے، وہ ابھی سے تیاری میں ہیں کہ ہم کیا کیا اعمال کر سکتے ہیں اس مہینے کے اندر، اور وہ قلیل ہے۔ زندگی کی یہ پٹی چل رہی ہے، گاڑی چلی، ممکن ہے کہ اگلا رمضان ہم پائیں نہیں پائیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم حریص اور خواہاں ہوں گے ہدایت کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں ہماری ایمانی کایا پلٹ کر سکتا ہے، کر دے گا۔ اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری ہدایت کے حریص ہوتے ہیں ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔
اللہ ظالم نہیں ہے. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، یہ حضرت شعیب کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی. کہتے تھے کہ میری توفیق تو اللہ کی جانب سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف پلٹتا ہوں. تو ہدایت اور توفیق کہتے ہیں کہ خیر کے راستے، یعنی ان راستوں پر اللہ آپ کو چلائے جو راستے اللہ کو خوش کر دے. وہی چیز آپ کیجئے، اسی کی خواہش اور رغبت آپ کے دل میں پیدا ہو جو اللہ چاہتا ہے، اور ان چیزوں سے دور ہو جائیے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. یہ توفیق سراپا خیر ہے، سراپا خیر ہے. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دیکھتے توفیق کی دعائیں مانگتے تھے. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر آیا. کہا شیخ بڑی پریشان ہے، لگتا ہے اس کو نظر لگ گئی کسی کی، اس کے لیے دعا کر دیجیے. ایک جملہ انہوں نے کہا وفقہ اللہ، اللہ اس بچی کو توفیق دے. تو شخص نے کہا، طائف میں تھے اس وقت، کہا شیخ میں کہہ رہا ہوں دعا کر دیجیے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ توفیق دے، بس اتنی سی دعا. وہ لمبی چوڑی دعائیں جو آج کل دکھاوے کے لیے لوگ طویل مانگتے، لوگ سمجھتے کہ یہ ایمان کا یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مختصر ہوا کرتی تھی. ایک کلمہ، ایک جملے میں سمجھیے خیر کے سارے پہلو محیط ہوا کرتے. کہا کہ یا اخی، اے میرے بھائی، اگر اللہ نے اس بچی کو توفیق دے دی تو ہر شر سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور ہر خیر کی توفیق کر دے گا. اس سے زیادہ بڑھ کر میں کیا دعا کروں؟ تو ہمیں سب سے پہلی سیڑھی اگر اللہ کی توفیق کو حاصل کرنی ہے تو یاد رکھیے نیک عمل کے لیے دل کو محرک، دل کے اندر حرکت پیدا کرنی ہوگی. اور یہ چیزیں اس وقت آئیں گی جب ہمارے اندر جذبہ دکھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. چنانچہ مسلم احمد کی مشہور حدیث آئی ہے، اور خوش نصیب ہو وہ لوگ جن کے یہ ایام جو آنے والے ہیں نیکی میں گزریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعته، اللہ اس امت میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ان کو نکالے گا جن کو اپنی طاعت کے لیے استعمال کرے گا، جن کو اپنی طاعت کے لیے استعمال کرے گا. اور مسند احمد اور ترمذی کی مشہور حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا استعمله قالوا یا رسول اللہ وکیف یستعمله قال یوفقه لعمل صالح، کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کیسے استعمال کرتا ہے؟ کہا اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے. تو آپ اگر اس مہینے کے اندر یا اپنی زندگی میں کبھی بھی نیکیوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سماج میں خیر ہو، بھلائی ہو، اور نیکیوں کے ہر کام کو آپ کرتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے روزے کو اللہ نے آسان کر دیا تو اسی میں آپ کوشش کریں. روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہے، دوسروں کے لیے بھاری مشقت کا کام ہے، تو اسی میں آپ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس دروازے کو آپ کے لیے کھول دیا. کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے صدقات کے دروازے کھول دیے ہوتے، وہ چھپکے سے دکھا کے ظاہر اور باطن چپکے سے لوگوں کی مدد کرتے نظر آتے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ خیر اور نیکی کے اس دروازے سے آپ کی کو توفیق دینا چاہتا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے نماز، کچھ لوگوں کے لیے زکوٰۃ، اور کچھ لوگوں کے لیے خیر کی اور سبیل. مثال کے طور پہ کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو لوگوں کے لیے علاج و معالجہ کے دروازے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے محتاجوں کی، تو یہ خیر اور بھلائی کے دروازے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو جس دروازے سے اگر خیر اور بھلائی کا جو بھی دروازہ اگر آپ کے لیے کھول دیا گیا ہے اس میں داخل ہو جائیے، کیونکہ یہ انتخاب ہوتا ہے، یہ چناؤ ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. آپ کا رب اپنی بندوں مخلوقات کو پیدا بھی کرتا ہے اور چنتا ہے، تو اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے، چنے جاتے ہیں کچھ لوگ. تو آپ کو اللہ کبھی صدقات کے باب کے لیے چنتا ہے، کبھی روزے کے لیے، کبھی نماز کے لیے، کبھی لوگوں کی مدد کے دروازے. اور کچھ خوش نصیب تو ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے، دنیا میں وہ شخص چلتا ہے گویا وہ جنتی.
تو خیر کے دروازوں کے حریص رہیں. وَإِنَّ لِلنَّاسِ مَفَاتِيحًا لِلْخَيْرِ وَمَغَالِيقُ لِلشَّرِّ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابیاں کنجیاں ہوا کرتے ہیں. سراپا خیر، ہر شخص، اس شخص کا ہر کام خیر، صبح اور شام سے لے کر رات تک اس کی زندگی کے ہر پہلو پہ نظر ڈالیے، غور کیجیے گا یہ شخص سراپا خیر ہے. بولتا تو وہی ہے، بولتا جو اللہ کو راضی کرے، اور خاموش بھی رہتا ہے تو علم و یقین پہ خاموش رہتا ہے. تو اس کی خاموشی، اس کا سونا، اس کا جگنا، اس کا کھانا اور پینا، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے مطابق ہوا کرتی ہیں. وہ خیر کے اندر زندگی گزارتا ہے. تو ایسے شخصوں کا مفاتیح للخیر. اور کچھ لوگ مغالق للشر، ایسے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں شر کے دروازے کو بند کرنے والے. تو خیر کے دروازے کے کھولنے والے بھی اور شر کے دروازے کو بند کرنے والے بھی. اور اس کے برعکس سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مفاتیح للشر مغالق للخیر، جو شر کی چابیاں ہوتی ہیں، برائی کی چابیاں ہوا کرتی. جہاں جاتے ہیں فساد برپا کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں برائیوں کو عروج بڑھاوا دیتے ہیں، اور خیر اور بھلائی کے دروازوں کو بند کرنے والے ہوتے ہیں. کہا گیا کہ خیر اور بھلائی کے دروازے کو کھولنے والے بنو اور شر اور برائی کے دروازے کو بند کرنے والے بنو. تو سب سے پہلی چیز توفیق ملے گی، خیر کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خیر کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، خیر کا جذبہ پیدا کب ہو؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا، جب آپ جانیں گے، جب آپ کے پاس اللہ کی معرفت ہوگی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں آ کے داخلہ لیجیے، نہیں، یہ آپ خطبے سے سن رہے ہیں، دروس سے سن رہے ہیں، علماء کی تقریروں سے سن رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، یہ علم طلب کرنے کے ذرائع ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. صحیح بخاری کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی، جس کے ساتھ اللہ دین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے، تو دین کا علم حاصل کرتا ہے. اس لیے احمد بن عاصم کا مشہور قول ہے، تابعی تھے، من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف. جو سب سے زیادہ اللہ کو جانے گا وہ اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. تو جتنی معرفت اللہ کی بڑھے گی آپ کے دل میں، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ویسے ہی بڑھتی جائے گی. اپنے عمل کو انسان حقیر سمجھنے لگے گا ایسے موقع پہ. اور دیکھ چاہیے صحابہ کے عمل کو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو. ان کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے. حضرت عائشہ کہتی کہ یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب وہ مقام ہوتا ہے عبدیت کا جہاں جا کر انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے. یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، موت کی گھڑی میں تمنا کرتی ہیں. عبداللہ بن عباس آتے ہیں، جہاں کنی کے عالم میں ہیں، کہتے ہیں ام المومنین خوش ہو جائیں، ابشری، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، دنیا میں بھی رہیں اور آخرت میں بھی رہیں گی. آپ کی شان میں قرآن مجید کی آیات اتری ہیں، آپ یہ فضیلت رکھتی ہیں، یہ فضیلت رکھتی ہیں. کہنے لگی ابن عباس، ان چیزوں کو چھوڑو ابن عباس، میں تو چاہتی ہوں کہ میں کنت نسیا منسیا، میں گمگشتہ ہو جاتی، مجھے بھلا دیا جاتا، یعنی مجھے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. تو جتنا خوف، جتنی معرفت اللہ کی آئے گی، اتنا انسان اپنے آپ کو کم تر سمجھے گا. اللہ کو یہ صفت بہت محبوب ہے کہ انسان اس کے سامنے ذلت اختیار کرے، ذلت اختیار کرے. عمل کرنے کے بعد متقیوں کی شان یہ ہوتی تھی، اور یہ مشہور جملہ اکثر سنتے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے آنے سے پہلے 6 مہینہ باقی رہتا تھا تو سلف دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان گزر جاتا تو اس کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے کہ اللہ رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اس کو قبول کر لے. تو عبدیت کے اندر نکھار کہہ دیجئے اس وقت آتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے اللہ کی ذات کے سامنے. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ مشہور روایت، واللہ لا ینجی احدکم عملہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا. صحابہ نے کہا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے گا؟ اللہ کے نبی کہا نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، یہاں تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. تو جتنی
معرفت اور جتنا علم آپ کے اندر پیدا ہوگا اتنا آپ اپنے عمل کو کمتر سمجھیے گا. وہ عاجز اور بے بس شخص ہے جو عمل تو کم کرتا ہے. من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے، ایسے شخص کو عاجز کہا گیا. تو علم دین یہ دوسری سیڑھی ہے آپ کی زندگی میں توفیق کی. تیسری چیز جس سے انسان موفق ہو سکتا ہے، اس کا ہر عمل اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں اور اللہ کی مرضیات میں داخل ہو جائے گا جب اس کا ہر عمل خالص ہو اللہ کے لیے، وہ خیر کے پھیلانے کا خواہاں ہو، اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ جس طرح لوگ اللہ سے دور ہیں تو جس طرح اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، کہتے تھے کہ میں تمہیں کمر پکڑ کر آگ میں جانے سے روکتا ہوں، اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم مجھ پر غالب آتے ہو اور آگ میں جانے کی کوشش کر رہے. تو جہاں اگر آپ کو نیک عمل کی توفیق ملی اور اس کا علم بھی آپ کے پاس آیا، اس کو آگے ڈیلیور کر دیجیے، دوسروں تک پہنچائیے. اور سب سے زیادہ حقدار ہمارے علم کے ہمارے گھر والے، سب سے زیادہ حقدار. تو اپنے گھر والوں تک ان معلومات کو پہنچائی جو آپ نے سیکھا. سماج اور معاشرے میں خیر کے جذبات کو بڑھاوا دیا جائے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کی مال و دولت کی طرف اس کی نظر نہ ہو، شہرت اور ریاکاری اس کا مقصود نہ ہو، خود کو بہت بڑا اور دانشور اور علامہ اور فلسفی اور نہ جانے کیا کیا سمجھنے کا ٹیگ لگانے کا اس کو شوق نہ ہو. جتنا علم سلف کے پاس تھا اتنا ہی خود کو وہ حقیر سمجھتے تھے. تو ایسا شخص جس کی دعوت کا محور اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو شرک کی کھائیوں سے بچانا، لوگوں کو جہنم کی آگ میں بھڑکتی ہوئی آگ سے نکالنے کی کوشش کرنا، اگر یہ مقصد ہے تو اس شخص سے بڑھ کر بہتر شخص کوئی نہیں ہو سکتا. اور چوتھی چیز، اللہ آپ کو توفیق دے گا جب آپ کے اندر آپ کے ہر عمل کا مطمع اور مقصد آخرت کا طلب ہو، آخرت کی طلب ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، من کانت الدنیا ہمہ، جس کا مقصد دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا ہو، یعنی دنیا کا حصول ہو، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ. کہ جس کا مقصد دنیا میں دنیا حاصل کرنا ہو، اللہ اس کے اوپر فقر و فاقہ کو مسلط کر دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے اس کے کام کو بکھیر دیتا ہے، اور اتنی ہی دنیا اس کو ملتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا. ومن کانت الآخرۃ ہمہ، اور جس کا مطمع اور مقصد اس دنیا میں آخرت کا حصول ہو، جہاں بھی رہے یہ مقصد ہو، اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا میں لگا رہے، جہاں بھی ہو وہ اللہ کی طاعت میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں بھی ہے تو وہ نمازوں کو فراموش نہیں کرتا، جہاں ہے اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اسے لوگوں کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنی روزی کا خوف نہیں ہوتا. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس کے بکھرے ہوئے کام کو اللہ ایک کر دیتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاؤں تلے آتی. تو ارادے اپنے سارے اعمال کا مطمع اور مقصد رکھیے، آخرت کا حصول اللہ کی توفیق آپ کو ملے گی. اللہ کی توفیق پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ موفق ہو تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. آپ کی صبح کس کے ساتھ گزرتی ہے اور آپ کی شامیں کس کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، یہ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. یاد رکھو دوستی کر رہے ہو تو ذرا غور سے دیکھ لو کس سے دوستی کر رہے ہو. مومن کی دوستی اختیار کرو اور تمہارا کھانا جو کھائے وہ متقی شخص ہو. یہ دو صفت اللہ کے نبی نے بیان. فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ النَّاسُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، لوگ اپنے ساتھی کی دین پہ ہوا کرتے ہیں.
تو آپ کا ساتھی اگر فحش چیزوں میں، برائیوں میں، جوا میں، سود میں، کھیل کود میں الجھا رہتا ہے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ ان چیزوں کی طرف لے جائے گا. تو دوستی ایسے لوگوں سے نہ کی جائے جو آپ کو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں. دوستی ان لوگوں سے کیجیے جو آپ کو خیر کی طرف لے جائے. ہاتھ پکڑ. آپ کے اندر کمیاں دیکھے تو ٹوکے، آپ کے عیوب کے اوپر پردہ پوشی کرے، اور نہیں تو اپنی آخرت تباہ کر لیجیے. لوگ اپنے دین پر ہوتے، اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں تو تم میں سے دیکھے ہر شخص کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث. اور چاہتے ہیں کہ توفیق ملے تو خشیت کو لازم پکڑیے. معاشرے میں اچھائیوں کا حکم دیجیے اور برائیوں کو روکیے. یہ وہ جذبہ ہے جو توفیق ملنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب علماء ذکر کرتے ہیں. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتُنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. ضرور بھی ضرور معروف نیکیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسَلِّطَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. اگر ایسا کام نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے سے منع کر دے. ایسا عذاب اللہ مسلط کرے گا کہ اس کے بعد اللہ کو پکارو گے تو اللہ تمہاری پکار کو نہیں سنے گا. تو یہ وہ اسباب ہیں بھلائی کے اور خیر کے جو انسان اگر اپنے آپ کو کوشش کرے ان چیزوں میں لگانے کی تو اللہ کی توفیق اس شخص کو ملتی ہے. رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے، کئی ناحیوں سے جذب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر شخص کہا. صحیح بخاری کی مشہور حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین شخص وہ ہے تم میں جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. قرآن شکایت کرے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے قیامت کے دن کہ اے رب یہی میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو قرآن کے پڑھنے کا ایک معمول کثرت سے اذکار کیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی حدیث کے اندر جو میں نے پہلے کوٹ کی تھی، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا، اور ایمان اسے ہی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اس کے آخری کے الفاظ ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی امام ترمذی نے، اور امام البانی نے لکھا کہ اس حدیث کو مرفوع کا حکم حاصل ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے. آگے وہ کہتے ہیں فمن ظن بالمال ان ينفقه وخاف العدو ان يجاهده وهاب الليل ان يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. کہ جسے مال خرچ کرنے میں بخالت جس کے اندر ہو، دشمن سے سامنا کرنے میں گھبراتا ہے، راتوں کو عبادت کرنے میں گھبراتا ہے، اسے چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھے. ایمان کا جائزہ لیجیے. توفیق کے لیے ضروری ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق هذا الثوب فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. یہ ایمان تمہارے دلوں میں ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانا ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ ایمان کو تازہ کر دے. اور دوسری حدیث آتی ہے صحیح الجامع کے اندر، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، کہا ما من القلوب قلب الا وله سحابۃ كسحابۃ القمر. دلوں میں سے جو بھی دل ہے اس کے لیے ایک بدلی ہوا کرتی ہے. جب چاند، جیسے چاند کی بدلی ہوتی ہے، جب چاند طلوع ہوتا ہے ایک بدلی آتی ہے چھوٹی سی اور چاند کے اوپر چھا جاتی ہے، تاریکی ہو جاتی ہے. اسی طرح ان دلوں کے اندر بھی روشنی ہوتی ہے ایمان کی، طاعت کی، بھلائی کی، خیر کی. اور ہر شخص کے دل میں اس کے بعد گناہوں کا ایک پردہ چھاتا ہے. اگر اس پردے کو دور نہ کیا گیا تو پھر وہ پورے دل پہ حاوی اور مسلط ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ران چڑھ جاتا ہے. ران ایک لفظ ہے عربی میں زن کے معنی میں، جس کا ذکر اللہ نے 30ویں پارے میں سورہ مطففین میں کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں کے اوپر زنگ چھا گیا ان کے اعمال کی وجہ سے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ رب کے دیدار سے یہ لوگ محروم ہو جائیں. یہ کچھ اسباب تھے میرے بھائیوں، ان میں سے ہر سبب اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر ایک مفصل خطبہ ہو جو انسان کو اس مہینے کے اندر، آنے والے مہینے میں موفق بنا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والے مہینے کو ہمارے لیے خیر و بھلائی کا مہینہ بنائے، اور اس کے اندر ہمیں کثرت سے نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و نیک اعمال کے ساتھ زندہ رکھے، اور
اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.